يا حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ جواب دہ نہیں ٹھہرائے گا. لہا ما کسبت، اس کو بینیفٹ پہنچے گا، اس کو فائدہ دے گا وہی جو اس نے کمایا. وعلیہا مکتسبت، اور اس کو نقصان پہنچے گا اپنی ہی کمائی کا. اس سے قبل 40ویں رکوع کی پہلی آیت اس نے صحابہ کرام کو بہت زیادہ ہلا دیا کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو تم ظاہر کرو یا نہ ظاہر کرو وہ اسے جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا حساب لے گا تم سے. یہ بڑی سخت آیت تھی کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں تک اعمال کا تعلق ہے، قرآن مجید میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ نیکی کی نیت کرنے پر بھی ثواب ملتا ہے اور اس کے ثواب کا کھاتہ کھل جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے پر کم سے کم 10 گنا اس کا ثواب دیتا ہے. لیکن گناہ کا ارادہ کرنے پر کوئی سزا یا مواخذہ نہیں ہے، اور اسی طرح گناہ کا جو کسی برے عمل کا گناہ جو ہے وہ اس کے برابر ہی ہوتا ہے، ملٹیپلائی نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. انعام دینا کسی کو اس کی پرفارمنس پر یہ عدل کے منافی نہیں ہوتا. ہاں، بغیر جرم کے سزا دینا یہ عدل کے منافی ہے. اللہ تعالیٰ چونکہ عدل کرنے والا ہے، زیادتی نہیں کرتا وہ کسی پر بھی، لہذا اس نے اس کو اپنا معمول بنایا ہے. بدقسمتی سے ہم میں سے کچھ لوگ جن کو اپنے زیادہ پڑھے لکھے ہونے کا زوم ہو جاتا ہے، غلط فہمی ہو جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بڑی بدگمانی رکھتے ہیں اور مختلف سوالات اٹھاتے رہتے ہیں کہ جی کوئی وہاں پیدا ہوا تو اس کا کیا قصور ہے، کوئی کافر گھرانے میں پیدا ہو گیا تو اس کا کیا قصور ہے، اور کوئی ایسا ہو گیا تو پھر کیا قصور ہے. جیسے وہ تو بڑے عادل ہیں، اور معاذ اللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسانوں پر زیادتی کرنے پر تلا ہوا ہے. یہ بہت بڑی گمراہی ہے، بہت بڑی گمراہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. ایسے خیال سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے کہ ہمارے دل کے کسی ایک کونے میں بھی یہ خیال آئے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ظلم کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہرگز ظالم نہیں ہے. وہ کبھی کسی پر ذرا برابر بھی زیادتی نہیں کرتا. ہاں، نوازتا ہے، اور ہم سب اللہ تعالیٰ کی اس نوازشات ہی کے صدقے سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ کرتا تو شاید ہمارا وجود بھی باقی نہ رہتا. تو اللہ تعالیٰ کی جہاں تک مہربانیاں کا تعلق ہے اس کا تو حساب کوئی نہیں ہے. البتہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، وہ کسی پر
ذرا برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اب چونکہ اوپر فرمایا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا۔ یعنی حساب لینے کی بات ہے، سزا دینے کی بات نہیں ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ انسان نے کوئی عمل نہ بھی کیا ہو اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا محاسبہ فیس کرنا یہ بھی کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام کو چونکہ آخرت پر اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی پر، بعث بعد الموت پر پورا یقین تھا، لہذا یہ تمام آیات جو ہیں وہ اپنے اوپر طاری کرتے تھے کہ انسان کے دل میں جہاں تک وساوس کا تعلق ہے، خیالات کا تعلق ہے یا برے جذبات کا تعلق ہے، اس سے تو ہمیں سے کوئی شخص جو ہے وہ خالی نہیں ہے۔ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو کیسے کیسے وساوس ہمارے دلوں میں آتے ہیں، کیسے کیسے برے عزائم ہمارے دلوں میں آتے ہیں، تو اس کا محاسبہ ظاہر بات ہے کہ صحابہ کرام کے لیے وہ چونکا دینے والی بات تھی۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہمارے نامہ اعمال میں درج ہے، اور چھوٹے سے چھوٹا خیال بھی ہمارے نامہ اعمال کے اندر درج ہے۔ تو ہمیں ہمارا نامہ اعمال دکھایا جائے گا، تو وہی اصل میں اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، جو فرمایا کہ پڑھ اپنا اعمال نامہ، آج تو خود ہی اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ یعنی اصل میں وہ محاسبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہوگا، لیکن انسان کو بس دکھا دیا جائے گا۔ لیکن یہاں چونکہ اس کا بالکل واضح الفاظ میں ذکر آ گیا کہ اللہ تعالیٰ تم سے اس کا محاسبہ کرے گا، تم سے پوچھ گچھ کرے گا، تم سے حساب لے گا، تو صحابہ کرام کا ڈر جانا، صحابہ کرام کا تشویش میں مبتلا ہو جانا بالکل جینوئن تھا، اور واقعتاً ان کے آخرت پر کامل یقین کی دلیل تھا۔ اب اس آیہ مبارکہ میں دراصل اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ریلیف دیا، اور ہم بھی اگر دیکھیں تو واقعتاً ہمارے لیے اس میں بہت ریلیف ہے، اور بہت اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کی ہے ہمارے لیے، کہ فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ یہ یکلف جو ہے یہ تکلیف سے بنا ہے۔ اب تکلیف کے اردو میں معنی کیا ہے؟ یعنی کسی کو کسی ٹربل میں ڈالنا، کسی تکلیف میں مبتلا کرنا۔ لیکن وہ لوگ پھر اگین اسی طرح جو لوگ عربی سے واقفیت نہیں رکھتے، عربی محاورے سے، وہ تکلیف کا ترجمہ، عربی تکلیف کا ترجمہ بھی تکلیف کر دیتے ہیں اردو والی۔ اس سے پھر ایک شبہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر دوسرا شبہ، اور شبہات کی پھر ایک پوری سیریز ہے جو ہو جاتی ہے کہ کسی شخص کا کسی ایسی تکلیف میں مر جانا، کسی بیماری میں مر جانا، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ اوہو اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایسی تکلیف کیوں دی جس کو بیئر کرنے کی، جس کو سہارنے کی اس میں طاقت نہیں تھی۔ حالانکہ عربی زبان میں تکلیف کے معنی جواب دہ ٹھہرانے کے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا، اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو جواب دہ نہیں ٹھہرائے گا، الا وسعہا، مگر اس کی وسعت کے مطابق، اس کی طاقت کے مطابق، اس کی کیپیسٹی کے مطابق۔ اب کیپیسٹی کیا ہے؟ ایک ہی کام کرنے والے دو افراد نہ وہ برابر اجر کے مستحق ہیں اور نہ ہی وہ برابر سزا کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ چونکہ زیادتی نہیں کرتا، لہذا وہ کبھی 10 دے کر 11 کا حساب نہیں لے گا، اور کبھی 100 دے کر 101 کا حساب نہیں لے گا۔ دکھایا جائے گا اس کو، یہ تمہارا نامہ اعمال میں یہ تم نے حرکتیں کی ہیں، لیکن اکاؤنٹیبلٹی، جواب مانگنا، یہ جو ہے وہ اسی کا ہوگا جتنی اس کے اندر کیپیسٹی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سے کسی کو ذہین بنایا ہے تو اس کا حساب بھی اس کے ذہن کے مطابق ہوگا، اور کسی کو کن ذہن بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ کا حساب جو ہے وہ اس کے ذہن کے مطابق ہلکا ہوگا۔ اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے کہ
انسین کے لیے، پاگل کے لیے کوئی حساب کتاب نہیں ہے. یعنی جس کی متھی ماری گئی ہے، جو فاطر العقل ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے، تو اس کی جواب دہی نہیں ہے. اسی طرح اصل جواب دہی جو ہے وہ عاقل و بالغ کی ہے صرف. یعنی کوئی بچہ ہے، اگرچہ سمجھدار ہے لیکن ہے بچہ، بالغ نہیں ہوا تو اس کی بھی جواب دہی نہیں ہے. سارا کا سارا دین جو ہے اس کی اپلیکیشن بھی بلوغ کے بعد ہوتی ہے، اور عاقل ہونا بھی اس کا ضروری ہے. اگر کوئی بلوغ کو نہ پہنچا ہو تو اس کا بھی کوئی حساب نہیں ہے، اور اگر کوئی عقل نہ رکھتا ہو اس کا بھی کوئی حساب نہیں ہے. یعنی پیدا ہی کم عقل ہوا ہو یا کسی سٹیج پر اس کی عقل جو ہے وہ جاتی رہے، پاگل ہو جائے. جیسے بہت سے لوگ جو ہیں زندگی کی کسی سٹیج پر، جوانی میں یا مڈل ایج میں یا بڑھاپے میں اپنا دماغی توازن کھو بیٹھتے ہیں، تو ان کا بھی کوئی محاسبہ نہیں ہے. تو لا یکلف اللہ نفس. اسی طرح وہ جس کا سوال کا میں نے حوالہ دیا کہ اگر دو باتیں انسان کے ذہن میں رہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کا علم کامل کہ اللہ تعالیٰ کو ہر آن ہر وقت ہر شخص کا پورا علم ہے، وہ کس حال میں ہے، کہاں ہے، اس کے ذہن کی کیفیت کیا ہے، اس کی سمجھ کی کیفیت کیا ہے، اس کا انڈرسٹینڈنگ لیول کیا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا محاسبہ اس کے مطابق ہوگا. کوئی کہاں پیدا ہوا اللہ کو معلوم ہے، اس نے خود تو بھیجا ہے وہاں پر. کوئی شخص جو ہے کس گھر میں پیدا ہوا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اس نے خود ہی اس گھر میں پیدا کیا ہے. تو پورا جیسے بیلنس شیٹ بنتی ہے نا اکاؤنٹس کے اتارتے، اس میں ڈیبٹ کریڈٹ ہوتا ہے. یعنی ہر چیز جو اکاؤنٹیبل ہے وہ ڈیبٹ ہوتی ہے، اور جو آپ کے پاس پازیٹیو ہے وہ آپ کا کریڈٹ بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا حساب جو ہے وہ بڑا کامل ہے. تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو اس کے مطابق ہی جواب دہ ٹھہرائے گا. اور اگر ہمارے ذہن میں یہ بات ہو کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے تو پھر ہمیں کسی تشویش میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو بڑا واضح الفاظ میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرائے گا مگر اس کی وسعت کے مطابق، ایکسیپٹ ٹو ہز کیپیسٹی. لہا ما کسبت، یہ ہا واحد مؤنث کی ضمیر جو ہے یہ نفس کی طرف جا رہی ہے. ہر شخص کو بینیفٹ ملے گا اسی کا جو اس نے کمایا ہوگا. یعنی محنت تو ایکس نے کی ہو اور اس کا کریڈٹ وائی کو مل جائے، دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا نہیں ہوتا. بسا اوقات آپ سے خود یعنی ایسا معاملہ ہوا ہوگا کہ آپ نے کسی کام میں محنت کی لیکن کریڈٹ کوئی اور لے گیا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو دنیا میں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ آپ کو بینیفٹ کرنے والا آپ کا ایمپلائر وہ ہر چیز کا جاننے والا نہیں ہے. وہ تو فیصلہ کرے گا اس کے سامنے جو فائنڈنگز آئیں گی فائل کے اندر اس کے مطابق. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی مس اپروپریشن نہیں ہو سکتی. ایک کا کھاتا دوسرے کھاتے میں نہیں ڈالا جا سکتا. تو لہا ما کسبت، ہر شخص کو وہی ملے گا جو اس نے کمایا ہوگا، جس کی اس نے محنت کی ہوگی. کسب جو ہے یہ عام ہماری اردو زبان میں اور پنجابی میں یہ کمائی کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی مالی انسان کی جو بھی دوڑ دھوپ کے نتیجے میں اس کو کمائی ملتی ہے، جو گین ہوتا ہے اس کو کمائی کہتے ہیں. لیکن عربی زبان میں خاص طور پر قرآن مجید میں، یعنی عربی میں بھی بنیادی مفہوم اس کا کمائی ہی ہے، لیکن قرآن مجید میں بالعموم یہ لفظ جو ہے وہ اعمال کی کمائی کے لیے آیا ہے. اور پنجابی محاورے کے اندر بھی پیڑے قسمہ والا کسے کہتے ہیں؟ یعنی برے کام کرنے والے کے کہتے ہیں پیڑے قسمہ والا. تو قسم جو ہے پنجابی محاورے کے اندر بھی جیسے اعمال کے لیے آتا ہے، ایسے ہی قرآن مجید میں اکثر و بیشتر قسم جو ہے یہ اعمال کی کمائی کے لیے آتا ہے، اچھے اعمال کمانا یا برے اعمال کمانا. تو اور دوسری بات یہ نوٹ کیجئے گا کہ عام طور پر عربی زبان میں جب
لام اور الا ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے تو محاورے میں ان کا مطلب اسی طرح الٹ ہوتا ہے کہ جیسے پٹ آن کے معنی پہننا اور پٹ آف کے معنی اتارنا. تو لام جو ہے یہ کسی کے حق میں جاتا ہے ہمیشہ، اور الا جو ہے اس کے خلاف جاتا ہے. تو لہا ما کسبت، اس شخص کو یا کسی بھی شخص کو بینیفٹ ملے گا کس کا؟ ما کسبت، جو اس نے کمایا اس کا، یعنی جو اس نے ارن کیا. وعلیہا مکتسبت، اور اس کے خلاف جائے گا، یعنی اس کو اکاؤنٹ فار کرنا پڑے گا. کس کا؟ کس کو سزا ملے گی کسی کی؟ ما کسبت، جو اس نے کمایا ہوگا. یعنی میری کمائی کسی اور کے کھاتے میں نہیں جا سکتی اور اس کی کمائی میرے کھاتے میں نہیں جا سکتی. یعنی ایک ہی کام ہے، اس میں میں نے کتنا کنٹریبیوٹ کیا. اللہ تعالیٰ کے وہ جو فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اس ماسٹر کمپیوٹر کے اندر اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں، وہ پوری باریکی کے ساتھ ریکارڈ کر رہے ہیں. میرا کتنا کنٹریبیوشن تھا، آپ کا کتنا کنٹریبیوشن تھا، وہاں پورا پورا ریکارڈڈ ہے. لہذا آپ کو اپنے بینیفٹ، اپنی کمائی کا بینیفٹ ملے گا، مجھے اپنی کمائی کا بینیفٹ ملے گا. اور اگر کوئی برا رول میں نے ادا کیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں پورا پورا ریکارڈڈ ہوگا، تو اس کی سزا مجھے بھگتنی ہوگی اگر اللہ تعالیٰ معاف نہ فرمائے تو. اور جو حصہ آپ کا ہے اس کی سزا آپ کو بھگتنی ہوگی اگر اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہ فرمائے. لیکن بہرحال اکاؤنٹیبلٹی میں تو وہ آئے گا. اس کے بعد دعائیں ہیں بڑی خوبصورت، قرآن مجید کے اس مقام پر بڑی خوبصورت دعائیں ہیں. فرمایا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اب جہاں تک اعمال کے ریکارڈ ہونے کا تعلق ہے، وہ تو ریکارڈ ہوں گے ایز اکارڈنگ ٹو دا فیکٹ، یعنی جیسے ہوا ہے ویسا ہی ریکارڈ ہوگا. اگر فرض کیجیے، ہم کہہ نہیں سکتے کہ وہ کس طرح کی ریکارڈنگ ہے، لیکن اگر آج کا ہمارا علم ہے اس کے مطابق اس کو ہم باقاعدہ کوئی شکل دینا چاہیں تو ویڈیو فلم جو ہے وہ ہر آن ہماری سب کی بن رہی ہے. اب کوئی میں نے حرکت کی ہے، خواہ نیکی کے ارادے سے کی ہے، خواہ ویسے ہی مجھ سے ہو گئی ہے، خطا کے تحت میں نے کوئی برائی کی ہے یا جان بوجھ کر کی ہے. جہاں تک اس ویڈیو کا تعلق ہے اس میں تو وہ ایکٹ پورا کا پورا آئے گا. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور بھی ہے، سینوں میں جو راز چھپے ہوئے ہیں ان کا بھی جاننے والا ہے، ہماری نیتوں اور ارادوں سے بھی واقف ہے. لہذا دعا تلقین کی جا رہی ہے، اے ہمارے رب لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ہم سے پوچھ گچھ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے. یعنی ہوئی ہے سرزد برائی لیکن میں نے انٹینشنلی نہیں کی. اب پھر اس کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں کہ یا یہ ہے کہ لا علمی میں ہو گئی یا میں بھول گیا، مجھ سے خطا ہو گئی یا میں بھول گیا. ان دونوں صورتوں میں مجھے معاف کر دینا کیونکہ میری انٹینشن کو اس میں دخل نہیں تھا. تو لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے. یعنی ایک بات کا مجھے پتا تو ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن پھر بھی بائی مسٹیک میں کر سکتا ہوں. اب مسٹیک کی بھی کئی صورتیں ہوتی ہیں. ایک مسٹیک کیا ہے کہ میں جذبات کی رو میں بہہ گیا لیکن بہرحال انٹینشنلی میں نے ایسا نہیں کیا. ایک کیا ہے کہ فار دا ٹائم بینگ میرے ذہن سے نکل گئی بات اور مجھ سے ہو گئی. تو کوئی بھی صورت ہو، خواہ میں بھول جاؤں خواہ مجھ سے خطا ہو جائے، میرا مواخذہ نہ کرنا، ہمارا مواخذہ نہ کرنا. اس کے بعد پھر ربنا ولا تحمل علینا، اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا. اسرن کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالنا
کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسے تو نے ڈالا تھا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ مثلا پچھلی شریعت میں، شریعت موسوی میں، روزہ جو تھا وہ یعنی مغرب کے بعد، سورج غروب ہونے کے بعد جو ہی آپ کی آنکھ لگی تو آپ کو روزہ شروع ہو گیا۔ اب فرض کیجئے کوئی تھکا ہارا آیا تھا، اس نے ایک روزہ افطار کیا مغرب پر، اور اس کے بعد اگرچہ دن تو شروع ہونا ہے سحری کے وقت، سحری کے بعد فجر کی اذان کے وقت جب صبح صادق طلوع ہوتی ہے، لیکن اس کی آنکھ لگ گئی۔ اب اس نے صرف سے روزہ افطار کیا تھا پانی کے ساتھ، یا ایک آدھ کھجور کے ساتھ، یا تھوڑی سی کوئی چیز کھا کر۔ اب اگلے دن کا روزہ پھر شروع ہو گیا، تو بڑا ٹف روزہ تھا، لیکن بہرحال اس کو اسی میں سے گزرنا پڑتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی کیا فرمائی کہ خواہ آپ سوئیں یا جاگتے رہیں، آپ کا روزہ جو ہے فجر کی اذان پر ہی شروع ہوگا، جو ہی صبح صادق طلوع ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ ایک بھاری بوجھ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے پچھلوں پر ڈالا تھا، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اس میں سے ریلیف دے دیا۔ یہ تو تھا اجتماعی ریلیف۔ اسی طرح انڈیویجول بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ریلیف دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ ایسے مشکل حالات میں نہ ڈالے کہ جن کے اندر وہ پھنس جائے۔ اس میں بھی امت کے لیے بہت سی آسانیاں ہیں۔ ہمارے فقہا جو ہیں انہوں نے آخری لمٹ جو ہے اس کو طے کر دیا ہے، یعنی قرآن مجید میں اور احادیث نبویہ میں۔ مثلا قرآن مجید میں تو یہ بھی آیا کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں، قل اللہ، کہہ دو کہ جتنا ضرورت سے زائد ہے وہ دے دو۔ لیکن ہمارے لیے ریلیف کیا ہے؟ یعنی یہ حکم قرآن مجید میں موجود ہے، اس کو ایک آئیڈیل کے طور پر لیا گیا ہے، لیکن یا یوں کہیے کہ ایمان کا تقاضا یہی ہے۔ لیکن اسلام کا تقاضا کیا ہے کہ اپنے مال میں سے جو ایک سال تم پر بیت جو تمہارے پاس ایک سال سے رہا ہو، اس میں سے صرف 40واں حصہ نکال دو، تو باقی جو ہے تمہارے لیے حلال ہے، اس کو کھاؤ پیو استعمال کرو، چاہو تو جمع کر لو۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی وہ ریلیفز ہیں کہ جو پہلی امتوں کو اس طرح سے حاصل نہیں تھی۔ تو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا، اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسے تو نے ڈالا تھا ہم سے پہلوں پر، وہ لوگ جو گزر چکے ہیں ان پر۔ اور اس کے بعد ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ، اے ہمارے رب صرف وہی بوجھ جس کو ہم اٹھا سکیں وہی ہم پر ڈالنا، اور وہ بوجھ جو ہم اٹھا نہ سکے وہ ہم پر نہ ڈالنا۔ اب دیکھیے کتنی آسانیاں جو ہے نماز کے اندر، کتنی آسانیاں دے دی کہ اگر تم بیمار ہو، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے نماز پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے نماز پڑھ لو، لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو پھر اشارے سے نماز پڑھ لو۔ تم بیمار ہو یا سفر پر ہو اور تمہیں غسل کی حاجت ہو گئی ہے، یا تم نے وضو کرنا ہے، پانی نہیں مل رہا تو تیمم کر لو، ہے نا۔ اسی طرح نماز بھی فرض ہے اور اللہ کے راستے میں جنگ کرنی بھی فرض ہے۔ ان دونوں کا کلیش ہو جائے تو صلاۃ خوف عطا فرما دی کہ باری باری نماز پڑھ لو۔ اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جنگ کرتے ہوئے ہر مسلمان کی یہ خواہش اور بڑی جینوئن خواہش تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اقتداء میں نماز پڑھوں، لہذا ایک بڑی غیر معمولی نماز جو ہے وہ قرآن مجید میں اس کا نزول ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائیں اور تم میں سے آدھے لوگ جو ہیں مسلح ہو کر آپ کے پیچھے ایک رکعت نماز ادا کر لیں۔ اب نارملی جب آپ قبلے کی طرف سے آپ کا سینہ جو ہے وہ پھر جائے، یعنی صرف آپ سلام پھیریں تو وہ اس سے نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن اگر آپ اتنا گھوم جائیں کہ آپ کا سینہ جو ہے وہ قبلے کے رخ سے پھر جائے تو آپ کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن کیسا ریلیف عطا فرمایا
کہ تم ایک رکعت ادا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور سجدہ کر دو، سجدے کرنے کے بعد تم پیچھے چلے جاؤ، مورچوں میں چلے جاؤ، اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری رکعت کے ساتھ اپنی پہلی رکعت پڑھ لیں، آپ سلام پھیر دیں اور وہ اپنی دوسری رکعت مکمل کر لیں، اور جنہوں نے پہلے ایک رکعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کی تھی وہ اپنے مورچوں میں جا کر بقیہ نماز جو ہے وہ ادا کر لیں۔ کیسی سہولت ہے جو اس امت کو دی گئی، اور پہلی امتوں کے اندر ظاہر بات ہے کہ یہ سہولتیں نہیں تھیں۔ تو ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے ہمارے رب ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ اور اس کے بعد چند چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں۔ واعف عنا، عفو کہتے ہیں فارسی میں ترجمہ آپ دیکھیں گے درگزر۔ اب ظاہر ہے ہمیں نہ عربی آتی ہے نہ فارسی آتی ہے، تو درگزر کو سمجھیے کہ یہ ہے کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس فرمان میں داڑھی کا حکم ہے اس میں الفاظ ہیں اعفوا اللحا وقصوا الشوارب، داڑھیوں کو چھوڑ دو، یعنی جیسے بڑھتی ہیں ان کو بڑھنے دو، اور مونچھوں کو تراش دو۔ تو مطلب کیا ہوا، ایک ہوتا ہے بات بات پر روکنا ٹوکنا، اور ایک ہوتا ہے کچھ ریلیف دینا۔ یہ عفو جو ہے یہ اسی طرح کی چیز ہے جیسے ہاکی کے کھیل میں جب کوئی ٹیم فاؤل کرتی ہے تو ریفری وسل بجاتا ہے فاؤل کی، اور گیند خود بخود ہی دوسری ٹیم کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے تو پھر ایک چھوٹی سی وسل اور بجاتا ہے کہ کنٹینیو کرو۔ تو یہ کیا ہے، یعنی پہلی وسل اس نے بجائی تھی میچ روکنے کے لیے کہ روکو اور نئے سرے سے ہٹ لی جائے، اور دوسری وسل بجاتا ہے کہ کنٹینیو کرو، چلنے دو اس کو۔ یہی حکم ہے کہ جو سورہ تغابن میں آیا ہے مردوں کے لیے کہ اپنے بیوی بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو ریلیف دو۔ اے ایمان والو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن بھی ہیں، لیکن یہ وہ دشمن نہیں ہے جن سے لڑائی کی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا دشمن ہے کہ جس سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، فاحذروہم، ان سے ہوشیار رہو۔ اس کے بعد فرمایا وَإِن تَعْفُوا، اگر تم عفو کرو گے، درگزر کرو گے، یعنی انہیں ہر وقت نہیں ٹوکو گے لیکن نوٹ کر لو گے، لیکن گاڑی کو چلنے دو گے، کام کو چلنے دو گے، رواں دواں رکھو گے زندگی کے پہیے کو، وَتَصْفَحُوا، اور چشم پوشی کرو گے، وَتَغْفِرُوا، اور ڈھانپ دو گے۔ یعنی ایک ہی عمل کے لیے وہاں بھی تین الفاظ آئے کہ اگر تم درگزر کرو گے، چشم پوشی کرو گے اور ڈھانپ دو گے، معاف کر دو گے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں اس کی دعا تلقین کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اے ہمارے رب ہم سے درگزر فرما، یعنی ہمیں بات بات پر نہ روک۔ وَاغْفِرْ لَنَا، اور ہماری مغفرت کر، یعنی اس کا اردو ترجمہ پھر ہم کریں گے تو وہ معاف کرنا ہی ہے، جو عفو سے بنا ہے، جو پہلا لفظ ہے۔ وَارْحَمْنَا، اور ہم پر رحم فرما۔ رحم بنیادی طور پر ہوتا ہے کہ کوئی شخص تکلیف میں ہو، مصیبت میں ہو، ٹربل میں ہو، تو اس کی اس تکلیف کو محسوس کر کے ریئیکٹ کرنا، اس کی ہیلپ کرنے کے لیے کیا ہے، یہ بنیادی طور پر رحم ہے۔ تو جیسے وہاں پر سورہ تغابن میں جو تین الفاظ آئے ہیں وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، وہ ایک ہی مفہوم کے ہیں۔ خلاصہ کیا ہے، ہمیں معاف کر دینا۔ یہاں بھی دیکھیے واعف عنا، واعف عنا، اے ہمارے رب ہم سے درگزر فرما، یعنی اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ہمیں دیر اینڈ دین سزا دے سکتا ہے، لیکن آپ دیکھ لیجئے ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، ہم صبح سے لے کر شام تک اللہ تعالیٰ کے خلاف کتنے آفینس کرتے ہیں، اس کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، اسے کتنی بار ناراض کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری پکڑ نہیں کرتا قدم قدم پر، نہیں، کبھی کبھی پکڑ کرتا ہے ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے، لیکن عام طور پر ہماری گاڑی کے پہیے کو
روکتا نہیں ہے، چلنے دیتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا عفو ہے۔ اسی کے لیے دوسرا لفظ جو ہے وہ حلم ہے کہ اللہ تعالیٰ حلیم ہے، بردبار ہے، وہ ٹالریٹ کرنے والا ہے۔ تو واعف عنا، ہم سے درگزر فرما، واغفر لنا، اور ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دے۔ اس کا انگریزی ترجمہ جو ہے ٹو فارگیو ہے، یعنی ہمیں سزا نہ دے بلکہ ہمارے گناہ کو ڈھانپ دے اور اس کے مطابق ریئیکٹ نہ کر اکارڈنگلی۔ ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ رحمتی وسعت کل شیء۔ یہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سرکردہ افراد کو لے کر کوہ طور پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی اور پھر انہیں جگایا۔ تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ سے مناجات کی ہے، سورہ اعراف میں آئی ہے کہ اللہ اگر تو چاہتا تو ہم سب کو ہلاک کر دیتا، اس لیے کہ ہم نے بچھڑے کی پوجا کی تھی ایک نبی کے ماننے والے ہونے کے باوجود، اور اللہ تعالیٰ کے غیر معمولی احسانات کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں من و سلوہ دیا، انہیں پانی پینے کو عطا کیا، ان کے دشمن فرعون سے ان کو نجات دلائی اور دشمن کو ان کی نظروں کے سامنے غرق کیا۔ یہ بھی تو بڑا ریلیف ہوتا ہے نا کہ آپ کے دشمن کو آپ کے سامنے سزا ملے، تو بہرحال انسان کو ایک سکون ملتا ہے کہ جس نے مجھ پر زیادتی کی تھی اس کا انجام بھی یہ ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمانے کے لیے واپس کوہ طور پر بلایا، پیچھے سے انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اللہ تعالیٰ سے معافی منگوانے کے لیے، اپنے سرکردہ افراد کو، ریپرزنٹیٹیوز کو لے کر گئے تھے کہ وہ جا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی اور پھر زندہ کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اگر تو چاہتا تو ہمیں ہلاکی کر دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ رحمتی وسعت کل شیء، اگرچہ میں سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں، لیکن میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ اور پھر وہاں فرمایا کہ میری خاص رحمت بھی ہے جو میں عطا کروں گا ان لوگوں کو کہ جو اس رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور پھر ان کی تعظیم و توقیر کریں گے اور ان کے مشن میں ان کے دست و بازو بنیں گے اور اس نور کا اتباع کریں گے جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا، یعنی قرآن مجید۔ تو اب دعا تلقین کی جا رہی ہے، اسی رحمت کو سیکھ کرنے کی، اللہ تعالیٰ سے اس رحمت کی دعا مانگنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف بھی کیا کروایا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بنایا مگر تمام جہانوں کے لیے ایک رحمت۔ تو ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، بس تو ہم سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ انت مولانا، تو ہمارا آقا ہے، تو ہمارا ولی ہے، تو ہمارا سرپرست ہے، تو ہمارا حامی ہے۔ یہ مولا جو ہے یہ بڑا گمبھیر لفظ ہے، کیئر کرنے والا، سرپرستی کرنے والا، حفاظت کرنے والا، گارڈین، یہ سب اس مفہوم کے اندر شامل ہیں۔ تو انت مولانا، تو ہمارا پشت پناہ ہے، تو ہمارا حامی ہے، تو ہمارا دوست ہے، تو ہمارا سرپرست ہے، تو ہمارا گارڈین ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، پس تو ہمیں کافروں کے خلاف بھی فتح عطا فرما۔ اچھا، اب یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہی مہربانیاں، مہربانیاں ہی مہربانیاں، گناہ بھی معاف ہو گئے، درگزر بھی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے مہربانیاں بھی بے شمار فرمائیں۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کافروں کے خلاف فتح نہیں دے گا تو کافر نت نئی پریشانیاں کریٹ کرتے رہیں گے۔ اگرچہ
اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ایک زندہ دشمن نظر آ رہا ہے اور وہ آئے دن آپ کے لیے کوئی نہ کوئی پریشانی کھڑی کر رہا ہے، تو وہ ساری اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں جو آخرت میں انسان کو ملنے والی ہیں ان کا مزہ دنیا میں کرکرا ہو جاتا ہے۔ تو آخری جو ہے دعا کیا تلقین فرمائی ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، پس تو ہمیں کافر قوم کے خلاف بھی فتح عطا فرما، تاکہ وہ جو ان کی طرف سے پریشانیوں کے پہاڑ توڑے جانے والے ہیں، ان کی طرف سے جو آزمائشیں آنے والی ہیں، ان کا بھی مکمل سد باب ہو جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کافروں کے خلاف فتح نہیں ملی تو آپ کے لیے اور آپ کے صحابہ کے لیے پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ یعنی سن 5 نبوی سے تو ہجرتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، یعنی پہلے ہی روز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں پر تشدد شروع ہوا، اور پھر وہ تشدد اپنے انتہا کو پہنچا کے ہجرت حبشہ کی ضرورت پیش آ گئی۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ بنو ہاشم کی پشت پناہی حاصل تھی، لہذا 7 سالوں کے دوران سوائے اپنے ہی چچا ابو لہب کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو کوئی دست درازی نہیں کر سکا۔ لیکن سن 7 نبوی میں جب قریش کی طرف سے تقاضا شدید ہوا ابو طالب سے کہ محمد کا ساتھ چھوڑو، اس کو ہمارے حوالے کرو، اور انہوں نے انکار کیا، تو قریش نے اجتماعی فیصلہ کیا کہ پھر ہم پورے بنو ہاشم کا بائیکاٹ کرتے ہیں، اور وہ بائیکاٹ بھی ہوا۔ 3 سال کا مقاطع ورسٹ، یعنی کھانے پینے کی چیزیں بھی اندر جانا بین کر دی گئیں۔ کچھ اللہ کے نیک بندے بہرحال کرتے رہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت عائشہ کی بڑی بہن، حضرت ابوبکر صدیق کی بڑی بیٹی، وہ اور حضرت خدیجہ کے بھتیجے حکیم ابن حزام، اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ حضرت اسماء تو مومنہ تھیں، لیکن بہرحال وہ اپنی پھوپھی کے ساتھ ایک محبت رکھتے ہوئے رات کے اندھیرے میں کہیں چھپ چھپا کر یا پہاڑ کراس کر کے بکریوں کا دودھ دھو کر دے جاتی تھی، یا کوئی اور کھانے پینے کی چیزیں دے جاتی تھی بچوں کے لیے خاص طور پر۔ تو وہ سخت بھی دن آئے، تا آنکے جب اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کرا دیا تو کیا ہوا؟ امن آ گیا، سکون آ گیا، جاء الحق وزہق الباطل۔ پھر بھی جو دوسرے مشرکین تھے، کفار تھے، ان کی طرف سے آتے رہے مسائل۔ غزوہ تبوک بھی ہوا، بڑا سخت مرحلہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی میں، لیکن جوں جوں یہ فتوحات کا دائرہ وسیع تر ہوتا چلا گیا، وہ امن اور سکون میسر آتا چلا گیا۔ تو اخروی اعتبار سے بھی عفو کی درخواست، مغفرت کی درخواست اور رحمت کی درخواست، اور رحمت جو ہے ظاہر ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور پھر خاص طور پر دنیا میں کافروں پر غلبہ، اس کی خاص دعا جو ہے تلقین فرمائی گئی، اور اسی پر اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہوا۔ اور ذہن میں رکھیے گا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آخری 2 آیتیں جو ہیں سورہ بقرہ کی، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں امت کے لیے تحفے کے طور پر دی گئی تھی، اور واقعتاً یعنی آپ دیکھیں کہ کیا خوبصورت تحفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مالک جس نے محاسبہ کرنا ہے، جب وہ خود کہے کہ یہ دعا کرو، مطلب کیا ہے کہ میں تمہیں بخشنا چاہتا ہوں، تم مجھ سے دعا کرو، تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور واقعی یہ 2 آیات جو ہیں وہ یعنی آپ سب کا دل جو ہے وہ مانے گا کہ یہ واقعی بڑا خوبصورت تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اور خاص طور پر اس آخری آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار ریلیف ہمیں دے دیا، بہت سی ٹینشن جو ہے وہ ہماری ختم ہو گئی، بہت سا برڈن ہمارا ریلیو ہو گیا، اور پھر جو گمراہ لوگ کنفیوژنس پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرے گا جیسے خدا نخواستہ کچھ انسانوں کے ساتھ، اس کا بھی کلام کما ہو گیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ البتہ اس سے ایک نتیجہ نکلا، وہ یہ کہ وہ جن کا درد ہمیں کھائے جا رہا ہے کہ وہ کسی کافر گھرانے میں پیدا ہوا یا کسی غیر مسلم ماحول میں رہ رہا ہے اور اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ ہی نہیں ہے، اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کا محاسبہ کیوں کر ہوگا؟ وہ تو جواب آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی وسعت سے بیونڈ نہیں آزمائے گا، مواخذہ نہیں کرے گا اس کا، اس کی وسعت سے بیونڈ۔ اچھا، اس کا مطلب کیا نکلا
کہ وہ شخص جس تک دین کی دعوت نہیں پہنچی اللہ تعالیٰ یقیناً اسے ریلیف دے گا، لیکن پھر مجرم کون قرار پائے گا؟ پھر مجرم میں اور آپ قرار پائیں گے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے حجۃ الوداع کے موقع پر رسالت کی ذمہ داری امت کو منتقل کر دی۔ جب آپ نے دین کی تعلیمات کا خلاصہ بیان کر کے صحابہ کرام سے پوچھا کہ الا هل بلغت، بتاؤ میں نے پہنچا دیا کہ نہیں، تو صحابہ کرام نے کہا کہ حضور ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا اور حق خیر خواہی ادا کر دیا۔ تو آپ نے پہلے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا کہ اللہ تو گواہ رہے کہ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ میں نے تیرا دین ان تک پہنچا دیا ہے۔ اب سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر کس بات کی تھی؟ یہ جواب آپ کو سورہ اعراف میں ملے گا، اس کے پہلے رکوع میں آیت آئی ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ضرور بضرور پوچھیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور ہم پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے۔ اور ایک جگہ فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچائیے جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو تم نے اللہ تعالیٰ کی پیغمبری کا حق ادا نہیں کیا۔ تو نبیوں کا بھی محاسبہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی فکر تھی، آپ نے گواہی لی اور اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا، اور پھر فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو یہاں موجود ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے، یا جمع میں ترجمہ کریں تو جو لوگ یہاں موجود ہیں اب یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ان تک پہنچائیں جن تک یہ دین نہیں پہنچا۔ اور غور کیجئے میں اور آپ آج مسلمان کیسے ہیں؟ ہماری اکثریت یعنی ہم میں سے سوائے وہ کہ جو کرشین نسل ہوں، عرب سے آئے ہوں، باقی ہم سب کون ہیں؟ ہندوؤں اور سکھوں کی اولاد ہیں۔ اللہ کے کچھ نیک بندے کہاں سے اٹھے؟ اپنے مرشد کے حکم پر آ کر انہوں نے ایک جگہ ڈیرا لگایا اور وہاں اسلام کا چراغ روشن کیا، اور کہیں سینکڑوں، کہیں ہزاروں اور کہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے اس کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ اب ہمارے آباء و اجداد میں سے کوئی ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا اور اس کی بدولت ہم بھی مسلمان ہو گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم نے اپنا فرض کہاں ادا کیا ہے؟ یعنی آج اگر دنیا میں کوئی شخص ایسا جیسے کہ وہ ایک شوشہ چھوڑا جاتا ہے کہ اس کا کیا قصور ہے کہ جو فلاں جگہ پیدا ہوا اور فلاں جگہ پیدا ہوا، اس کا تو قصور کوئی نہیں، یہ میرا اور آپ کا قصور ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم پر مہربانی نہ فرمائے تو ہم سب مجرم ہیں اس بات کے کہ ہم نے وہ امانت کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سپرد کی تھی، ہمارے آباء و اجداد نے تو وہ پوری کی، ہم تک پہنچا دی، لیکن ہم پر آ کر اگر وہ بریک لگ جاتی ہے اور ہم اس پیغام کو پوری نوع انسانی تک نہیں پہنچاتے تو پھر ہم اللہ کے ہاں مجرم ہیں۔ اس کے بارے میں ضرور ہمیں سوچنا چاہیے۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يا حامل القرآن